اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریان۔ خواتین و حضرات، آج کی جو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ وہ ہے کہ شعبان المعظم کے متعلق معمولات نبوی کے شعبان کے مہینے میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا معمولات ہوا کرتے تھے، اس میں وہ کیا کیا کرتے تھے۔ دیکھیں کیونکہ ابھی شعبان کا مہینہ جو ہے یہ چل بھی رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اس مہینے کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ جو ہے فرمایا ہے تاکہ آپ سے محبت رکھنے والے مسلمان آپ کا خیال کر کے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور معصیت سے بچنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اس طرح نمبر 2 میں ہے، دیکھیں کہ اس ماہ کی 15ویں شب وہ رات ہے جسے قرآن مجید میں لیلۃ المبارکہ اور حدیث میں لیلۃ البراء کہا گیا ہے، اور اسی کو ہم شب بارات کہتے ہیں۔ اس شب کے متعلق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں لیلۃ البراء نے شب قدر رمضان والی یعنی کہ بعد تمام راتوں سے افضل ہے۔ نمبر 2 میں کیا ہے کہ مثل شب قدر کے اس شب میں بھی غروب آفتاب کے بعد ہی سے صبح صادق تک اللہ تعالیٰ اپنا جو دربار عام بندوں کے قریب یعنی پہلے آسمان پر منعقد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور کیا یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی گناہ بخشوانا چاہے تو میں بخش دوں، کوئی روزی مانگے تو میں روزی دوں، کوئی مصیبت سے نجات مانگے تو میں اس کو نجات دوں۔ دیکھیں شب قدر جو ہے شعبان معظم کی اس رات کی جو ہے کس قدر آپ دیکھیں کہ فضیلت ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا دربار عام بندوں کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ پہلے آسمان کو منعقد کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہے کوئی ایسا بندہ جو گناہوں کی معافی مانگے، ہے کوئی ایسا بندہ جو بخشوانا چاہتا ہو تو میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے ایسا بندہ جو روزی مانگے تو میں اس کو روزی دوں، اور کوئی ہے ایسا جو مصیبت سے نجات مانگے تو میں اس کو نجات دوں۔ تو دیکھیں یہ کس قدر جو ہے اس شب کی فضیلت ہے، اگر کوئی مسلمان اس کو سمجھے لیکن کہ وہ ساری رات جو ہے وہ اپنی عبادت میں گزارتے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگتا ہی رہے۔ لیکن آج کل کا جتنے فاسٹ دور ہے آپ دیکھیں گے کون اس کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں جو ہے اس شب میں جو ہے جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہ آگے جو ہے جھکیں اور اللہ تعالیٰ کے سے جو ہے مانگیں، تو اللہ تعالیٰ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ چیزیں آپ کی جو خواہشات ہیں وہ جو ہیں وہ پوری ضرور کریں گے۔ چاہے اسے کوئی گناہ بخشنا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں گناہ بخش دوں گا، کوئی روزی مانگے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیں گے، اور جو مصیبت سے نجات مانگے گا تو اس کو جو ہے وہ نجات دیں گے۔ اب دیکھیں کہ ان تینوں آدمیوں کے سوا یعنی اول ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور دوسرے مسلمان سے کینہ بغض رکھنے والا، اور تیسرے کسی شرعی وجہ کے بغیر خاندان سے قطع تعلق کرنے والا، سب کی جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ ایک تو مطلب ان لوگوں کی دعا یہ قبول ہوگی، اس میں سب لوگوں کی دعا قبول ہوگی سوائے ان لوگوں کے 3 قسم کے لوگوں کے جو ایک ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ لیکن ماں باپ کا نافرمان تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس سے مطلب ناخوش ہوتا ہے اس میں سے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور دوسرے جو ہے وہ شخص ہے جو دوسروں سے کینہ یا بغض رکھتا ہے، یا پھر وہ دوسرے سے بات چیت نہیں کرتا، قطع تعلق بھی رکھتا ہے، تو کینہ یا بغض اپنے دل میں کوئی برے القابات رکھتا ہے اس دوسرے شخص کے حوالے سے، مسلمان کے حوالے سے، تو وہ اس کی جو ہے وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ تیسرے جو ہے وہ جو بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے جو اپنے خاندان سے قطع تعلق کرنے والا ہو تو اس کی بھی جائز دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 3 جو ہیں وہ آدمیوں کے جو ہے وہ خیال رکھیں، اگر تو وہ ایسے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے جو اصلاح کریں، اپنے اندر جو ہے ایک تو ماں باپ کے فرما بردار بنے، اور دوسرا کسی مسلمان کے لیے جو اپنے دل میں کوئی قسم کا کوئی بغض وغیرہ نہ رکھے، اور کوئی بھی جو ہے اپنے خاندان سے جو ہے وہ قطع تعلق نہ رکھے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ تو باقی اب دیکھیں باقی اگر یہ چیز خاصیت
خاصیت آپ کے اندر ہوگی کہ آپ والدین کے فرما بردار بھی ہوں گے اور آپ نے کسی کا بغض بھی نہیں رکھا ہوگا اور نہ ہی آپ نے کسی خاندان سے جو قطع تعلقی کی ہوگی، تو آپ بھی دیکھیں انہیں اپنے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا جو ہے وہ انشاءاللہ قبول و منظور فرمائیں گے۔ اسی طرح نمبر 3 میں ہے کہ اس شب میں آئندہ سال پیدا ہونے والے مرنے والے لوگوں کے نام لوح محفوظ سے نقل کر کے جو ہے وہ کارکن فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص کی یکساں روزی، عمر، علم، عمل، اولاد وغیرہ کی بھی تقسیم ہوتی ہے اور کارکن فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی جو پورے سے اگر جیسے ایک بجٹ سیٹ ہوتا ہے نا ہر چیز کا، ایک سال میں جو ہے ایک ملک میں بجٹ سیٹ ہوتا ہے کہ اس سال ہم اس چیز میں اتنے ہوں گے، اس چیز میں اتنے ہوں گے، پھر اس چیز پہ اتنا خرچ کیا جائے گا، تو وہ سارا جو ہے ڈپارٹمنٹ، جس چیز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس پر خرچ کریں۔ سملرلی اسی طرح ہوتا ہے کہ دیکھیں شب میں کیا ہے کہ مطلب سارا جو ہے ایک بجٹ ہوتا ہے، بجٹ ہی سمجھ لیں اس کو، اگر زمرے میں لیا جائے تو سارے دیکھیں کہ اس سال کتنے پیدا ہونے والے ہیں، کتنے مرنے والے لوگ ہیں، ان کے نام جو ہے لوح محفوظ سے نکل کر ان کے جو فرشتوں کو دے دی جاتے ہیں۔ پھر اس طرح کس کو کتنا علم دینا ہے، روزی، علم اور عمر، اس کے عمل وغیرہ جو بھی ہے وہ اس کی ساری تقسیم کر دی جاتی ہے اور پھر فرشتوں کو جو ہے وہ سپرد کر دی جاتی ہے، پھر اس طرح وہ انسانوں کے پاس جو ہے وہ انسانوں کے جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو یہ اس شب کی جو ہے کس قدر فضیلت اور اہمیت ہے آپ انہی باتوں سے اندازہ لگا سکتی ہیں۔ خواتین حضرات، نمبر 4 میں ہے کہ اس شب میں تمام انسانوں کے گزشتہ سال کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو اعمال آپ اس پورے سال میں کیے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ اگر آج کل کا اگر ہم دور دیکھیں تو کس قدر فتنوں میں ہیں، کس قدر لوگ گناہوں میں ملوث ہیں۔ اگر سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے آپ کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں اور پھر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ وہ آپ کو رزق بھی دے رہا ہے، آپ کو سانسیں بھی دے رہا ہے، آپ کو زندگی بھی دے رہا ہے، آپ کو خوشیاں بھی دے رہا ہے، آپ کو دولت بھی دے رہا ہے، لیکن نہ پھر بھی گناہ کر رہے ہیں اور ناشکری کر رہے ہیں، تو آپ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لہٰذا ان کی فکر کیجیے، اپنے اعمال کو بہتر کیجیے، اپنے اعمال کو دیکھیے، ان کا جائزہ لیں، اس کے بعد آپ اپنے اعمال جہاں پہ خرابی ہے ان اعمال کو اپسیٹ کریں، انہیں دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے جو اعمال ہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے کہ آپ کون سے اعمال کر رہے ہیں، کس طرح کے کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے اعمال کو بہتر رکھیں، کیونکہ یہ سارے اعمال جو ہیں اس شب میں تمام انسان کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے اچھے اعمال ہی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے اعمال بھی اچھے ہی پیش ہوں۔ تو اب خواتین ذرا آگے دیکھتے ہیں کہ اعمال یعنی اس ماہ میں کیا ہے کہ ایسا کوئی حکم تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، البتہ جو ہے وہ کیا ہے کہ کچھ ایسے عمل ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 کہ شعبان کے چاند کی فکر اور اس کی تاریخ حساب کا اہتمام رکھنا کہ رمضان شریف کے چاند کا حساب ٹھیک معلوم ہو سکے۔ اسی طرح نمبر 2 میں ہے کہ 14ویں تاریخ سے پہلے کثرت سے نفل روزہ رکھنا، کیونکہ کیا ہے کہ 15 کے بعد نفلی روزے رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ کہیں ان نفلی روزوں کی تھکاوٹ سے رمضان کے فرض روزوں میں سستی نہ ہو۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی اور پیاری بات کری ہے کہ 15 کی تاریخ کے بعد 14 تاریخ سے پہلے کثرت سے آپ روزے رکھیں، لیکن 15 کے بعد جو ہے نفلی روزے مت رکھیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے جو آپ کے پاس فرض روزے ہیں، یعنی رمضان کے روزے تو فرض ہیں، وہ آپ کے فرض روزے نہ اس پہ سستی نہ ہو جائے، وہ آپ سے چھوٹ نہ جائیں، کیونکہ اس کا بھی آپ کو جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ دیکھیں نمبر 3 پہ کہ 15ویں شب کو رات بھر جاگنا، اور رات بھر کہنے کہ اگر رات بھر جاگنا ممکن نہ ہو تو عشاء اور فجر کی نمازیں حسب معمول جماعت سے پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا، اپنے لیے اور اپنے مردہ اعضاء اور اپنے تمام زندہ مردہ مسلمانوں کے لیے اللہ سے دعا مغفرت کرنا، قبرستان میں تنہا یا 1-2 آدمیوں کے ساتھ جانا اور تمام کے لیے دعا کرنا، یہ معاملات ہیں۔ اس طرح نمبر 4 میں ہے کہ اگلے دن یعنی 15ویں کو صرف 1 دن روزہ رکھنا۔ اب یہاں پہ میں کچھ انتباہ بتا دوں کہ نمبر 1 میں ہے کہ 14ویں تاریخ کے بعد 15ویں شب
کو جو ہے پٹاخے جو ہے لوگ چلاتے ہیں، اس کا پھر حلوہ پکانا سبائیوں کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے جو ہے امام غائب جب بھی ظاہر ہوں گے تو اس تاریخ میں ظاہر ہوں گے، اور وہ انہی کے استقبال میں یہ سب کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 2 میں ہے کہ اس روزے میں عرفہ کے نام سے دوسرا روزہ جوڑنا غلط ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس طرح نمبر 3 میں ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی واجب روزہ نہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 4 میں ہے کہ شعبان کا آخری دن اگر دوشنبہ یعنی پنجشنبہ ہو اور کسی کی بھی جو ہے ہمیشہ سے یہ عادت ہو کہ اس دن روزہ رکھے، اور البتہ اپنے معمول کے مطابق نفلی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح نمبر 5 میں یہ کہ جس دن یہ شک ہو کہ رمضان کی پہلی ہے یا شعبان کی آخری، اس دن مفتی اور خواص علماء تو صرف نفل کی نیت سے روزہ رکھ لیں، اور رمضان کی پہلی ثابت ہو جانے پر وہ روزہ خود ہی رمضان میں شمار ہو جائے گا، مگر کیا ہے کہ عوام کا روزہ افطار کرا دیں، اور فرض روزہ اور نفل روزہ کا تذبذب نہ ہو، بلکہ صرف نفلی روزے کی پختہ نیت ہو۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات جو کہ شعبان سے متعلق تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے جو ہے وہ کافی کچھ کلیئر ہوا ہوگا، اور آپ انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ عمل بھی کریں گے۔ باقی اس حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ مزید اچھے اور ڈیفرنٹ اسلامک کانٹینٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے جو ہے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور ان سے بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس کے علاوہ یہ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انسان کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بالکل بھی مت بھولے گا، تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔